زمین پاکستان اولیاء کرام سے بھری پڑی ہے۔ اولیاء کرام اللہ کے خاص دوست ہوتے ہیں جو اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کر کے اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنی پوری زندگی صرف کرتے ہیں اور دین اسلام، توحید اور رسالت سے لوگوں کو روشناس کرواتے ہیں۔ ایسی عظیم بزرگ ہستیوں میں سے حضرت سخی غلام سرور رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ضلع ڈیرہ غازی خان پنجاب پاکستان میں ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا اصل نام سید احمد سلطان المعروف سخی سرور ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم کا نام حضرت سید زین العابدین اور والدہ محترمہ کا نام حضرت بی بی عائشہ رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کا خاندان بغداد سے ہجرت کر کے شاہ کوٹ پنجاب میں آئے اور یہاں پہ کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، جہاں پہ حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ بھی پیدا ہوئے۔ حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کی شادی ملتان کے ایک حکمران کی بیٹی سے ہوئی۔ شادی میں اسے بہت سارا جہیز ملا۔ حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ نے وہ سارا جہیز ضرورت مندوں اور غریبوں میں ہی بانٹ دیا، کیونکہ اللہ والے خود کو دینی دولت سے مالا مال رکھتے ہیں، دنیاوی دولت سے ان کا کوئی بھی سروکار نہیں ہوتا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زوجہ محترمہ کا نام حضرت بی بی بائی رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی گزارنے کے لیے ڈیرہ غازی خان اور کوہ سلیمان کے پہاڑوں کی حدود میں نگاہ علاقہ چنا، جہاں پہ اس نے اپنی عبادت اور ریاضت کی زندگی بھی گزارتے رہے اور دین اسلام کی تبلیغ میں بھی رہے۔ آپ کا سلسلہ نسب چند واسطوں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح سے ہے کہ سید احمد بن سید زین العابدین بن سید عمر بن سید عبداللطیف بن سید بہاؤدین بن سید غیاث الدین بن سید بہاؤدین بن سید صلاح الدین بن سید زین العابدین بن سید عیسیٰ بن سید صالح بن سید عبدالغنی بن سید جلیل بن سید خیر الدین بن سید ضیاء الدین بن سید داؤد بن سید عبدالجلیل بن سید اسماعیل بن سید امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ بن امام محمد باقر رحمۃ اللہ علیہ بن امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بن سید امام حسین علیہ السلام بن سید علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ۔ حضرت کے بچپن کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ بڑے فہمیدہ انسان تھے اور اکثر کر کے اپنے والدین سے دینی اور شرعی باتیں سیکھا کرتے تھے۔ باطنی علم تو اللہ تعالیٰ نے اپنی روحانیت سے ہی آپ کو نوازا تھا۔ ظاہری علم کے لیے آپ کو لاہور کے عظیم بزرگ عالم حضرت مولانا سید محمد اسحاق کے پاس بھیجا گیا۔ علامہ صاحب کی محبت اور صحبت اور تعلیم کی بدولت آپ تمام صلاحیتوں اور صفات سے مزین ہو گئے۔ تحصیل علم کے بعد واپس آ کر آپ اپنے والد کا پیشہ اختیار کیا، مگر اپنا زیادہ وقت یاد الہی میں گزارتے رہے۔ آپ کے اندر باطنی علم اور روحانیت کا جذبہ روز بروز بڑھنے لگا۔ آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر آپ کے والد محترم نے آپ کی تربیت اس طرح کی کہ جیسے ایک کامل مرشد اپنے سالک مرید کی کرتا ہے۔ اس طرح آپ کی روحانی طاقت بھی بڑھتی گئی۔ آپ کی کرامات کا ایک واقعہ اس طرح بھی ہے کہ جب سن 535 ہجری بمطابق سن 1141 عیسوی میں آپ کے والد محترم رحلت فرما گئے تو آپ کے خالہ زاد بھائی ابی جودھا، ساون، ککو اور مکو نے آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ روز بروز ان کی زیادتیوں میں اضافہ ہوتا گیا۔ انہوں نے پیران خان کی وفات کے بعد زرخیز زمین اپنے پاس رکھ دی اور بنجر زمین آپ کو دے دی، تو اللہ کے کرم سے وہ بنجر زمین زرخیز اور شاداب ہو گئی۔ یہ سب دیکھ کر آپ کے خالہ زاد بھائی حسد کی آگ میں اور بھی زیادہ جلنے لگے اور ہر وقت اس سوچ میں اور منصوبے میں رہتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح آپ کو نقصان پہنچائیں۔ آپ کی ماں آپ سے محبت کی ایک مثال تھی۔ ان میں سے ایک مثال یہ بھی تھی کہ جب آپ کی شادی حضرت بی بی بائی سے کروائی گئی تو آپ کی والدہ نے گھی کے چراغ جلائے تھے اور خوب خوشیاں منائی۔ اس پہ آپ کے خالہ زاد بھائی جلنے لگے حسد کی آگ میں اور دل ہی دل میں آپ کو رسوا کرنے کا منصوبہ بنانے لگے۔ تو انہوں نے ناگی، بھاڑ اور میراثیوں کو لالچ دے کر آپ کی طرف بھیجا کہ وہ سید احمد سلطان کو بدنام کریں، اور ایک ترکیب یہ بتائی کہ اگر سید
سیر دے تو سوا سیر مانگو۔ تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے دوست کی مدد خود فرمائی۔ آپ نے نہ صرف ان لابیوں مراسیوں کو بے شمار دولت دی، بلکہ دوسرے غریبوں کو بھی بے شمار دولت دی اور ان کی مدد کی۔ آپ کی اس سخاوت کو دیکھ کر آپ کے خالہ زاد بھائی اور بھی حسد کی آگ میں جلنے لگے۔ ادھر آپ کی سخاوت کو دیکھ کر لوگ سخی سرور، لکھ داتا، لکھی خان، لالا والے، پیر خانوں، شیخ راون کوٹ اور مختلف القابات سے نوازے جانے لگے۔ تلاش حق کے لیے آپ مختلف جگہوں پہ گئے۔ اسی اثنا میں آپ بغداد شریف بھی گئے، جہاں پہ آپ نے سلسلہ طریقت کے 3 سلسلوں میں سے چشتیہ، سہروردیہ اور قادریہ سے حق کا فیض حاصل کیا۔ آپ نے حضرت مخدود کی صحبت میں رہ کر سلسلہ چشتیہ خرقہ خلافت پایا۔ بغداد میں آپ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بھی رہے اور سلسلہ قادریہ سے بھی فیض پایا۔ ان کے علاوہ آپ نے شیخ الشوق شیخ الشہاب الدین سہروردی کی خصوصی فیض حاصل کیے۔ حضرت سخی سرور کا ذاتی رجحان بھی سلسلہ سہروردی کی طرف زیادہ تھا، اس لیے آپ کا شمار بھی سلسلہ سہروردی کے بزرگان میں ہوتا ہے۔ بغداد سے واپسی پہ آپ نے چند دن لاہور میں قیام فرمایا، پھر وزیر کے قریب سودھرا میں دریا چناب کے کنارے پہ یاد الہی میں مشغول ہو گئے اور لوگوں کو ہدایت و تلقین کرتے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی شہرت بڑھتی گئی اور دور دراز سے لوگ آپ کی روحانیت سے فیض یاب ہونے کے لیے آپ کے پاس آتے گئے۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی آتا آپ لوگوں میں بانٹتے جاتے تھے۔ آپ کی ایک کرامت یہ بھی تھی کہ آپ نے دھونگل میں بھی آپ نے چند سال قیام فرمایا، جہاں آپ نے ڈیرا ڈالا۔ وہاں ایک اجاڑ اور ویران جگہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے وہاں پانی کا چشمہ بھی جاری کیا۔ مخلوق خدا یہاں پر بھی جوک در جوک آنے لگے، دکھوں تکلیفوں میں آتے اور آپ کی دعا کے فیض سے خوشی سے واپس جاتے تھے۔ یہاں سے پھر آپ واپس شاہ کوٹ گئے، جہاں پہ بھی دور دراز سے لوگ آپ کے پاس آتے گئے اور آپ کی شہرت دنیا تک پھیلتی گئی۔ آپ کی شہرت کے چرچے سن کر آپ کے خالہ زاد بھائی اور بھی دشمن ہو گئے۔ آپ نے مجبوراً یہاں سے نقل مکانی کر کے ڈیرہ غازی خان ضلع کی طرف چلے گئے اور کوہ سلیمان کی حدود نگایا میں مقام کیا اور وہاں پہ اپنا ڈیرہ جمایا اور وہیں پہ آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے۔ اور یہی وجہ تھی کہ دور دراز سے لوگ وہاں پہ بھی آپ کے پاس آنے لگے۔ اور جہاں پہ آپ نے ڈیرہ ڈالا یہ وہی جگہ ہے جہاں ابھی آپ کی مزار اقدس ہے۔ یہاں بھی آپ کے پاس لوگ فیضیاب ہونے کے لیے آتے گئے۔ مسلمان تو مسلمان، ہندو، سکھ اور عیسائی بھی آپ کے چاہنے والوں میں شمار ہو گئے۔ آپ کے چاہنے والوں کا 4 آپ کے خاص دوست اور چاہنے والوں میں تھے، جن کے نام اللہ کے 4 یاروں سے منسوب تھے۔ جی ہاں، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی کے نام تھے ان کے۔ آپ کے خالہ زاد بھائیوں کو سکون پھر بھی نہ ملا اور آپ کو شہید کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب یہ بات آپ کے سگے بھائی سید عبد الغنی کو پتہ لگی تو وہ 12 کوس دور قصبہ میں ودود میں اپنی عبادت اور ریاضت میں مشغول تھے، وہاں سے روانہ ہو گئے اور انہی سے جنگ کی اور 72 اشخاص کو جہنم واصل کیا اور خود بھی شہید ہو گئے۔ پھر وہ لوگ نگایا پہنچے۔ اس وقت حضرت سخی سرور نماز پڑھنے میں مصروف تھے۔ جب آپ کو پتہ لگا ان کا تو آپ اپنے 4 خاص دوستوں اور لوگوں کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہو اور جنگ کی اور جام شہادت 4 یاروں کے ساتھ پی۔ دم میں واپسی آپ نے ارشاد فرمایا کہ میرے 4 یاروں کو مجھ سے بلند مقام پہ رکھا جائے۔ چنانچہ حسب ارشاد ایسا ہی کیا گیا۔ 22 رجب المرجب سن 573 ہجری یعنی 1181 عیسوی کو 53 سال کی عمر میں آپ کو جام شہادت نصیب ہوئی اور آپ کو اسی مقام پہ مدفون کیا گیا جہاں آپ عبادت اور ریاضت کیا کرتے تھے۔ مزار کے پیچھے سے یہ بہتی ہوئی ندی، جسے ندی سخی سرور بھی کہا جاتا ہے، جب زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو یہ ندی کا پانی کا بہاؤ اور ہی زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر کر کے مریدین اور جو سیاح آتے ہیں حاضری کے بعد اس ندی پہ ضرور نہانے جاتے ہیں۔ اس وقت یہ برسات کا پانی ہے،
اس کی وجہ سے یہاں کا جو پانی ہے نہانے کے لیے موزوں تو نہیں ہے، لیکن جب برساتوں کا سلسلہ ختم ہوتا ہے تو ایک صاف شفاف بھی پانی اس ندی سے بہتا رہتا ہے جس سے لوگ نہاتے ہیں۔ ہاں اس وقت بچے تو بچے ہیں، وہ تو پھر بھی یہاں پہ نہا رہے ہیں۔ اگر میرے دوستوں کو یہ میری ویڈیو حضرت سخی سرور رحمۃ اللہ علیہ کی پسند آئی ہو تو میرے چینل میری آس ٹی وی جیکاباد کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں۔ آپ میرے چینل میں ان اولیاء کرام، ان حضرات، ان بزرگان دین کے بھی ویڈیو دیکھیں گے جو آج تک شاید ہی کسی دوست نے آپ دوستوں کو پیش نظر کی ہو۔ سو میرے چینل کو ضرور دیکھیں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کلمے کی موت عطا فرمائے، کلمے کی طرح زندگی گزارے اور انہی لوگوں میں ہمارا شمار کرے جن پہ وہ راضی ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمتوں سے نوازا ہے۔ تو اپنے میزبان سکندر لیمار کو اجازت دیں، اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، تھینک یو، شکریہ۔